بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم ان کی گنتی کرنا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں، اور اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے ناشکری مخلوق بھی انسان ہی ہے، اور اس کے ناشکرہ ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اور جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا اور اسے مردود بارگاہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب تیرے اوپر جنت حرام ہو گئی، تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ، ان انسانوں میں سے اکثریت ناشکروں کی ہوگی، تیرے شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے، اور خود اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور ایک جگہ تو قسم کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ دو بڑی حقیقتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو عطا کیں، اور دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے ناشکری مخلوق انسان ہے۔ اور ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جب تک ہم کو حاصل رہتی ہیں، میسر رہتی ہیں، نہ ان کا احساس ہوتا ہے اور نہ ان کی ہم قدر کرتے ہیں۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، نعمت چلی جاتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، بغیر مانگے عطا فرمائی تھی، بلا کسی قیمت کے عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمت ہم سے چھن گئی۔ لیکن وہ نعمت چلے جانے کے بعد اب
فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نعمتیں جب ایک بار چلی جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں آتی۔ اور یہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ بھی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بغیر خریدے اللہ نے ہم کو دیا ہے، بغیر کسی معاوضے کے اور قیمت کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ زبان جو بول رہی ہے یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی قیمت دی ہے، کتنا خرچ کیا ہے؟ بغیر کسی خرچ اور قیمت کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قیمت کے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ کان، یہ ناک، یہ دماغ، یہ دل، یہ جسم کے دوسرے اعضاء جن کو ہم اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کسی قیمت کو دیے ہوئے ہمیں مفت عطا فرمائی۔ ہمیں ان کی قیمت کا احساس نہیں۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھن جائے اور وہ جاتی رہے، آنکھوں کی روشنی چلی جائے، بینائی چلی جائے، تو یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر ہمارے پاس اس بینائی کی نعمت کو واپس لانے کے لیے، علاج اور معالجے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دولت ہو، تو ہم اپنی تمام دولت خرچ کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بینائی واپس آ جائے۔ اسی طرح دوسری نعمتوں کا حال ہے۔ آدمی کے اوپر فالج کا دورہ پڑ جائے، ہاتھ مفلوج ہو جائیں، پیر مفلوج ہو جائیں، زبان مفلوج ہو جائے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت تھی جو بغیر مانگے ہم کو ملی ہوئی تھی، اور اس کی کوئی قیمت ہم نے نہیں دی تھی۔ آج یہ دولت اگر ہم خرید کر حاصل کرنا چاہیں تو اول تو ممکن نہیں، اور اگر کسی شکل میں یہ واپس ملتی ہے تو اس کے اوپر کتنا خرچ کرنا ہوتا ہے، ہماری استطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اسے نعمت حاصل رہتی ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تب احساس کرتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کتنی بڑی دولت میں نے گنوائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنی امت کو اس کا احساس دلایا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں تم سے چھن جائیں یا چھین لی جائیں، تم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، اپنی دنیا کے کام کے لیے بھی اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اللہ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کی طرف اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے
اور بتایا ہے کہ یہ نعمتیں جب تمہیں حاصل ہوں تو اسی وقت ان کی قدر کر لو، ورنہ یہ وہ نعمتیں ہیں جب ہاتھ سے چلی جائیں گی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ نعمتیں پھر دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں اور دنیا کی کسی بھی چیز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، نہ یہ دنیا کسی حالت پر باقی رہتی ہے اور نہ اس دنیا کی کوئی چیز ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، ہر چیز متغیر ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کوئی ایک چیز اس دنیا کی آپ بتا دیجئے کہ جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتی ہو اور اس میں تغیر اور تبدل نہ آتا ہو، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ انسان بھی اسی دنیا کی ایک چیز ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی زندگی میں بھی تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذات میں بھی کتنی تبدیلیاں اب تک ہو چکی ہیں، اور خدا جانے ابھی کتنی تبدیلیاں اور ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم کبھی بچے تھے، اپنی ماؤں کا دودھ پیتے تھے، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، کھیلنے کودنے کے قابل ہوئے، پھر یہ بچپن کا زمانہ گزرا، ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جوانی آئی، کسی کی ابھی باقی ہے اور کوئی ابھی اپنی جوانی سے آگے بڑھ چکا ہے اور بڑھاپے کی چوکھٹ پر اپنا قدم رکھ چکا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو بڑھاپے کی آخری منزل میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں تو ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی آ رہی ہیں۔ بچہ ہمیشہ بچہ ہی نہیں رہتا، بچپن ہمیشہ بچپن نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اور بڑھاپا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس میں تبدیلی آتی ہے اور اسے ایک دن ختم بھی ہونا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تبدیلیوں سے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور ہمیں یاد دلایا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بدلنے والی زندگی میں جو مواقع عطا فرمائے ہیں ان مواقع کا استعمال کرو، انہیں اپنی اس دنیا کے کام میں بھی لاؤ اور آخرت بنانے کے لیے بھی ان کو استعمال میں لاؤ اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں جو تمہیں حاصل ہیں ان کے بدلے میں جو 5 چیزیں آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ جو حاصل ہیں ان کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یہ چلی جائیں گی اور اس کے بعد جو آنے والی حالت ہے وہ ایسی نہیں ہوگی۔ یہ چلی جائیں گی تو پھر واپس نہیں آئیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ انسان کی زندگی کے جو مختلف دور ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے، ان تینوں دوروں میں سے جو جوانی کا دور ہوتا ہے، شباب کا زمانہ ہوتا ہے،
اس میں انسان کی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں اپنے کمال پر ہوتی ہیں، ہر چیز اپنے کمال درجے پر ہوتی ہے، اس کی تمام قوتوں میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ زمانہ انسان کی زندگی کا بہت ہی قیمتی زمانہ ہے، جوانی اور شباب، یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ دور۔ اسی طرح شیطان بھی اسی جوانی کی زندگی کی طاق میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کا دور کتنا پسند ہے، یاد کیجئے وہ حدیث جس کا تذکرہ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ جگہ پائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ نوجوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جوانی میں جس نے عبادت کی ہو، جوانی میں جس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں، اپنی جوانی کے زمانے کو اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، اور شیطان بھی اسی میں زیادہ محنت کرتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جب کمزوری آ جاتی ہے اور بہت سے وہ کام جو آدمی جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں اس کے بس کا نہیں ہوتا، بہت سی عبادتیں ہیں جو جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بہت سے گناہ ہیں جو جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے ہاں تو حال یہ ہے کہ کسی نوجوان نے اگر جوانی میں کوئی عمل کیا ہے اور مسلسل کرتا رہا ہے اور اس کی پابندی کرتا رہا ہے، اور بڑھاپے میں آنے کے بعد بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں اس عمل کا بھی ثواب لکھتے جاؤ جو یہ جوانی میں کرتا تھا اور آج بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہوتی اور وہ کام کر سکتا ہے تو یہ ضرور کرتا، آج یہ وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا ہے، لیکن میری رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے عمل کا ثواب لکھتے جاؤ۔ مثلا ایک بندہ تھا، نماز کا پابند تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا، فجر عشاء 5 وقتہ کی نماز پڑھتا تھا، مسجد میں آتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، چارپائی سے لگ گیا، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا، اب مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، بشرطے کہ اس نے صحت کے زمانے میں اس کا اہتمام کیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے پنشن ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پنشن ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے گناہ ہیں جو آدمی جوانی میں تو کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے شیطان کی زیادہ تر توجہ نوجوانوں کی طرف ہوتی ہے، بوڑھوں کی طرف کم ہوتی ہے۔ ان کی طرف بھی ہوتی ہے، بوڑھے ہمت نہ ہاریں،
کہ شیطان ہم سے مایوس ہو گیا، نہیں، شیطان ان سے بھی مایوس نہیں ہوا ہے، ان کی بھی فکر اور طاق میں رہتا ہے۔ مطمئن نہ ہوں، شیطان سے تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، شیطان کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگے رہنا چاہیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو بار بار آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی اور پھر افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ غشی کی حالت میں آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب افاقہ ہوا تو صاحبزادے نے پوچھا ابا جان یہ آپ کی زبان سے ابھی نہیں ابھی نہیں کے کلمے نکل رہے تھے، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا بیٹے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا تھا اور افسوس کے ساتھ اپنا ہاتھ مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا احمد ابن حنبل تم اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے گئے، محفوظ ہو گئے۔ میں اس کو جواب دے رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک جان ہے، روح جسم میں باقی ہے اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تیری طرف سے کوئی اطمینان نہیں ہے۔ وہ تو پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو بوڑھوں کو بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن نوجوان خاص طور سے اس کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ کے کام ہیں جو وہ نوجوانوں سے تو کروا سکتا ہے، اور بوڑھوں کے اندر تو اس گناہ کرنے کی سکت ہی نہیں رہ گئی، اب وہ کیا کریں گے؟ تو شیطان کا بھی پورا زور جوانوں پر ہوتا ہے۔ ان کے اندر اپنا نفس ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، اور پھر ان خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں اس دنیا میں جگہ جگہ پھیلی ہوتی ہیں، ہمیشہ ان خواہشات کو مشتعل کرتی رہتی ہیں، اور اس کے اوپر شیطان ہے اور اس کا لشکر ہے جو ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جب نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو یہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا شبابک قبل حرمک، اے لوگو اپنی جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آ جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بہت سی چیزیں تم بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، جوانی میں کر سکتے ہو۔ جیسی نمازیں تم جوانی میں پڑھ سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے جو اعمال اور افعال ہیں، جس طریقے پر تم انہیں جوانی میں ادا کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس لیے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آدمی کو یہ دونوں چیزیں پیش آتی ہیں، صحت بھی اور بیماری بھی۔ اللہ نے آج صحت عطا فرمائی ہے، بیماری کب آ دبوچے کچھ پتہ نہیں، جس طرح کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب کوئی بیماری آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے صحت اور تندرستی کا جو زمانہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ انتظار مت کرو کہ بعد میں یہ سارے کام کر لیں گے، کیا پتہ کوئی ایسی بیماری آ جائے جو مجبور کر دے کہ جو کام صحت کے زمانے میں ہو سکتا تھا اب اس بیماری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اس نعمت کی قدر کرو، تندرستی کی قدر کرو. اور تندرستی کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے دھوکے میں رہتے ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسرے فرصت کے اوقات ہیں. تو دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اور آگے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے. غنا اور فقر، مالداری اور فقیری، یہ آنے جانے والی چیز ہے. جو آج مالدار ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ مالدار رہے. جو آج فقیر ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ فقیر رہے. آج کا غنی کل کا فقیر ہو سکتا ہے، اور آج کا فقیر کل غنی ہو سکتا ہے. فرمایا آج اللہ نے تمہیں جو غنا عطا فرمایا ہے، جو مالداری عطا فرمائی ہے، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو مواقع تمہیں عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کر لو. ان مواقع میں اپنے مالوں کو استعمال کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں غافل ہو جاؤ اور پھر یہ غنا جاتا رہے، اس کی جگہ پر فقیری آ جائے، اور اب تمنا کرو کہ اگر مال ہوتا تو یہاں خرچ کرتا، مال ہوتا تو یہاں خرچ کرتا، مال ہوتا تو یہاں خرچ کرتا. تو فرمایا غنا کو، مالداری کو فقیری سے پہلے خرچ کر لو. اور یہ کتنی اہم چیز ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکے گا. ان میں سے مال کے بارے میں 2 سوال. من این اکتسبہ، میرے بندے یہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، یہ بتا دے مال کہاں سے کمایا. اور دوسرا سوال وہ فیما انفقتہ، اور کہاں خرچ کیا. یہ نہیں کہ جس کے پاس مال آ گیا اب وہ خود مختار ہے جہاں چاہے خرچ کرے، نہیں، وہ پابند ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس مال کی نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے مواقع میں ہی خرچ کرے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے. نہ مال کمانے میں خود مختار کہ جہاں سے چاہے کمائے اور جس طرح چاہے کمائے، حلال اور حرام طریقے سے، وہاں بھی پابند کہ حلال طریقے سے کمانا ہے، اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہے کہاں خرچ کر رہا ہے، اسے اختیار نہیں ہے، اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں میں خرچ کرے. اگر ایسا کیا ہے تو یہ مال اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو یہی مال اس کے لیے وبال بنے گا، افسوس کی چیز بنے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ،
اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کی اپنی اولاد، اور دوسری چیز اس کا مال، اور تیسری چیز اس کا عمل. یہ دونوں تو قبرستان تک پہنچا کر لوٹ آتے ہیں. آگے کے یہ ہم سفر نہیں ہے. یہ نہ قبر میں کام آتے ہیں اور نہ آگے کام آئیں گے. تیسری چیز جو اس کا عمل ہے یہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا، یہ میدان محشر میں جائے گا، یہ میزان کے وقت بھی اس کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر بھی اس کے ساتھ ہوگا، نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوگا. یہ عمل ہے جو اس کے ساتھ جائے گا. باقی چیزیں اس دنیا میں سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کوئی آگے کام آنے والی نہیں ہے. ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بطور کرامت اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی نیک بندے پر مرنے والے کی قبر میں کیا حالت ہے اور کن کیفیات کے ساتھ وہ گزر رہا ہے ان کو مطلع فرما دیتے ہیں، جس کو کشف قبور کہتے ہیں. یہ کرامت ہے. معجزہ بھی یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ 2 قبروں سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. بس جہاں پیشاب لگی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا، جو پیشاب باہر گیا، باقی اپنے کپڑے میں سمیٹ کر چلتا رہا. پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے یہ عذاب قبر ہو رہا ہے. بڑی اہم چیز ہے میرے دوستو، پاک صاف رہنا بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، تفصیل ہے، اس وقت موقع نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو یہ کشف ہوا، ان اللہ والے کو، کہ یہ جو قبر میں مرنے والا ہے یہ اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو پھر اسی حالت میں انہوں نے اس سے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا اور مجھے قبر میں دفن کیا گیا، فرشتے میرے پاس آئے، سوال جواب ہوا اور میں نے ان سب کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا. تو پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس قبر میں کس طرح رہنا چاہتا ہے؟ تو میں نے یہ درخواست کی کہ دنیا میں میرا پسندیدہ کام قرآن کریم کی تلاوت تھی، مجھے قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے وہ اجازت مل گئی اور اس وقت سے لے کر میں اب تک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اور اب تک میں نے 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ 70,000 جو میں نے قرآن ختم کیا ہے، تم یا دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں یہ 70,000 قرآن ختم کرنا مانگے مجھ سے، تو میں بدلنے کے لیے تیار ہوں. ایک سبحان اللہ کے عوض 70,000 مرتبہ ختم قرآن کو بدلنے پر میں تیار ہوں. تو ان اللہ والے نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں جو میں کچھ کر رہا ہوں
یہ تو بس اپنے شوق میں کر رہا ہوں، یہاں قرآن پڑھنے کا مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، یہی میں دنیا میں پڑھتا تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی، لیکن یہاں جو عمل ہو رہا ہے اس کا ثواب نہیں۔ ایک سبحان اللہ دنیا کی زندگی میں کہنے پر تو ثواب ملے گا، لیکن یہاں قرآن ختم کرنے پر کوئی ثواب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ دنیا میں کیے جانے والے عمل پر ملتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اجر اور ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہی موقع ہے اجر اور ثواب حاصل کرنے کا۔ ہاں 3 کام ایسے ہیں، آدمی اگر چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے تو فرمایا 3 عمل ایسے ہیں، آدمی کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ ایک وہ جس نے دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، ایسا کام کر گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کوئی کنواں کھودوا دیا، پانی کا انتظام کروا دیا، صدقے جاریہ۔ دوسری چیز علم سکھا دیا کسی کو، تو جو علم سکھایا ہے وہ اس کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، جتنے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے شخص کو بھی ملتا رہے گا۔ مثلا ایک آدمی کہیں پڑھا رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کسی مکتب میں پڑھا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھا رہا ہے، تو وہ جو علم سکھا رہا ہے، جو لوگ سیکھ رہے ہیں، آگے چل کر وہ لوگ دوسروں کو سکھائیں گے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس پہلے شخص کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی تو جب تک اس کتاب کو پڑھ کر لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے اس کتاب لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، علم ينتفع به۔ اور تیسری چیز ولد صالح، جو نیک اولاد چھوڑ کر دنیا میں جائے گا، نیک اولاد چھوڑ کر دنیا میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کو صالح اور نیک بنانے میں ماں باپ نے جو محنت کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، صالح بنانے کے لیے وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ پتا ماری کا کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ وہ کام کر کے گئے اور بچے کو صالح بنا کر کے گئے، نیک بنا کر کے گئے، تو وہ بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر بچے کی دینی تعلیم پر توجہ نہیں دی، اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، آزاد چھوڑ دیا، بگڑ گیا، تو اس کا وبال بھی ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ تو فرمایا غناءک قبل فقرک، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا وفراغک قبل شغلک، فرصت کے اوقات کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج وقت ہے، انتظار مت کرو کہ بعد میں یہ کام کر لیں گے، کیا پتا بعد میں فرصت رہے نہ رہے، وقت رہے نہ رہے، تو مشغولی سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے،
فرصت کو مشغولی سے پہلے اور حیات اور زندگی کو موت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔